اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج کے اس بیان کے اندر روزے کے مکروہات کا بیان کیا جائے گا، روزے کے مکروہات بتائے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے جس طرح سے ان پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے ایمان کو تقویت حاصل ہو جائے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ بخاری، ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، ابن ماجہ، نسائی اور ابن خزیمہ اور حاکم اور بہقی اور دارمی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں روزہ سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ تو سامعین ذی وقار، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھ لیں، مگر ہم مکروہات کام کرتے رہیں تو ہمیں وہ روزہ رکھنے کا صحیح معنوں میں فائدہ نہیں ہوگا، جو ثواب ہمیں ملنا تھا وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مکروہ چیز ہے، اس سے کون سا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا یہ کون سی حرام چیز ہے، بلکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مکروہ کام کرنے سے روزے کے بہت سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکروہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سے دوست سوال کرتے ہیں کہ مسواک کرنا یہ روزے کی حالت میں کیسا ہے؟ تو اس کے متعلق ابو داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روزہ میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، تو پتہ چلا کہ مسواک کرنا روزے کی حالت میں مکروہ نہیں، چونکہ اگر مسواک کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کبھی نہ کرتے، مسواک روزے کی حالت میں کبھی نہ کرتے، تو یہ مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھانا یا چبانا یہ مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر یا باندی غلام کا آقا بد مزاج ہے کہ نمک کم پیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے، نہ حیض نہ نفاس والی عورت موجود ہے، یا کوئی اور بے روزہ
ایسا جو اسے چبا کر روٹی دے دے، ایسا بھی پاس موجود نہیں ہے تو اسے چبا کر دے دے، تو بچہ کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ یعنی کوئی ایسا بے روز پاس ہے ہی نہیں جس کا روزہ نہ ہو، اور بچے کو روٹی کھلانی، بچے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور وہ سخت روٹی کھا بھی نہیں سکتا، اور روٹی بھی پاس سخت ہی موجود ہے، نرم غذا موجود نہیں، تو اس کے لیے جائز ہے، یہ مکروہ نہیں کہ کوئی روزہ دار اس کو چبا کے روٹی دے دے۔ ہم چکھنے کے معنی میں فرق کر جاتے ہیں۔ چکھنے کے معنی یہ نہیں اس میں سے تھوڑا کھا لینا، اس کو چکھنا نہیں کہتے۔ اگر چکھنے کے لیے تھوڑی سی چیز کھا لی تو وہ تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، بلکہ کفارہ کے شرائط پائے جائیں گے تو کفارہ بھی لازم ہوگا اور قضا بھی لازم ہوگی جو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں۔ ہم اکثر چکھنے کے لیے جو چیز لیتے ہیں تو اس کو کھا جاتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے چکھنے کے معنی یہ ہیں کہ روزہ دار جب چیز چکھے تو اس کو زبان پر رکھے، زبان پر رکھ کر اس کا ذائقہ طلب کر لے، معلوم کر لے، اور پھر اس کو تھوک دے، اسے نگلنا نہیں، اسے کھانا نہیں، اس میں سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے، تو یہ چکھنے کے معنی ہے، تو یہ مکروہ نہیں ہے، ایسے بندہ چکھ سکتا ہے۔ بندہ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ کرنے اور کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ کام، یہ افعال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آگے روزہ دار کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کو غسل کرنا یا ٹھنڈا پانی ٹھنڈک کے لیے استعمال کرنا، سر پر ڈالنا یا گیلا کپڑا اوڑھنا یا بار بار کلی کرنا یا مسواک کرنا یا سر اور بدن پر تیل کی مالش کرنا یا سرما لگانا یا خوشبو سونگھنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ بندہ تیل لگا سکتا ہے، سر پر پانی ڈال سکتا ہے، مسواک کر سکتا ہے، گیلا کپڑا اوڑھ سکتا ہے، سرما لگا سکتا ہے اور خوشبو لگا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مکروہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Oh